بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کی لاش کا عجیب واقعہ سنائیں گے۔ یہ ایک سچی کہانی، ایک سچی داستان اور ایک سچا واقعہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، مدرسے کی ایک مڈل لیول طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ جب اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں کہ تم اسے غسل دو اور کفن پہناؤ۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چپکی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی تھی جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کی نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوتا اور بعض کا بہت زیادہ برا ہوتا، مگر اس لڑکی کا تو معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے یہ، جسے اللہ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہن دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جن سے مجھے غسل کے دوران واسطہ پڑا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام جذبات قابو میں کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی۔ کچھ دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، کیونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں جاتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ اس کی چیزیں میرے پاس آئیں تو وہ 4 پیکٹ میں تھی۔ میں نے پہلا کاٹن کھولا تو اس میں نقاب اور عبایا تھے، اور وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے۔ سینہ تنگ نہ تھے اور نہ ہی باریک تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے۔ جب میں نے دوسرا کاٹن کھولا تو اس میں کپڑے تھے، وہ بھی پوری لمبائی والے، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے اور انتہائی سادہ تھے۔ میں جوں کاٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک ڈبے میں اسکول کا سامان تھا، اس میں ایک ڈائری تھی جس میں اکثر اوراق خالی تھے اور ایک ڈبہ تھا۔ جب وہ کھولا تو اس میں مسواک تھی۔ کاٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کمڑوں والی الماری کی طرف آئی۔ میں نے اس کو کھولا اور تمام باریک اور تنگ کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے، یعنی جو باریک اور چھوٹے تھے۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں بھی آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس سے رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ پھر میں نے اس کی ماں کو فون کیا اور ماڈرن دور میں اپنی بیٹیوں کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی میں ایک اور خوبی بھی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا۔ جب بھی مؤذن اذان دیتا وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے چکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور باریک لباس نہیں پہنتی، معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض نہیں کرتی، اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں گی تو ہی اللہ اس کا اجر عطا کرے گا، اور اس طرح اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں اور اپنے گریبانوں میں دیکھیں اور اپنے گھروں میں دیکھیں۔ آج کل اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کی عورتیں کیسے لباس پہنتی ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ یقین کیجئے ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم اسلام کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں، ہم شریعت کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں۔ ہم پیروی کس کی کرتے ہیں؟ یورپ کی، انگریزوں کی، کفار کی۔ آج کا مسلم معاشرہ ان تمام برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے جس کو ہم قیامت کی نشانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مسلم قوم کی بیٹیوں کا لباس
ان کی مخلوط تعلیم، ان کا آزادانہ پارکوں اور رقص گاہوں کی سیر کرنا، کال سینٹرز اور آفیسز میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ بلا تحمل جاب کرنا، موبائل فون اور نیٹ کا غلط استعمال، نیم مہیا لباس زیب تن کرنا اور یونیورسٹیز میں مختلف کورسز میں داخلے لینا، ہر طرح کے مسابقے اور ڈیبیٹ میں کھل کر شرکت کرنا، بازاروں اور دکانوں میں آزادانہ گھومنا آج کے مسلم پروفیشنل گھرانوں کی بہن بیٹیوں کا ایک عام رویہ ہو چکا ہے، اور ان کے سرپرستوں کو یہ خبر نہیں کہ آخر ان کی عزت خیر و عافیت میں ہے یا نہیں، بلکہ اس کے برعکس ان کو نام نہاد دنیاوی ترقی اور نوکری سے مزید خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ آج اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر جگہ لڑکوں سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کا ہجوم ہے۔ ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، استقبالیہ دفتر ہو یا عام آفس، ہر جگہ لڑکیاں ہی لڑکیاں مطلوب ہیں، اور اس کو لاگو کرا کے ہمارا دانشور طبقہ بڑی تمتراک سے کہتا پھرتا ہے کہ ہماری حکومت بڑا اچھا رول نبھا رہی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے برابر حقوق مل رہے ہیں، ان کو اچھی اچھی جابز مل رہی ہیں، اب وہ کسی کی محتاج نہ رہیں گی۔ پوری انسانیت اس تعمیر و ترقی کی انوکھی مثال دے رہا ہے۔ یہ ہے غیرت کا فقدان۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مذہب اسلام کی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس طرح کی نظیر اور مثال نہ کسی دینی مذاہب میں ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ سورہ احزاب میں مذہب اسلام عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی عورتوں کا ٹھکانہ اور ان کی پناہ گاہ گھر کی چار دیواری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے تاکیدی انداز میں بصیغہ امر مخاطب کیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور جاہلیت کی طرح مظاہرہ نہ کرو، گویا کہ وہ اللہ جس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ اچھی طرح ان مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کون سی چیز ان عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے۔ گھر کی چار دیواری یا بازاروں میں دندناتے پھرنا، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج عورتیں گھروں سے زیادہ باہر دکھائی دیتی ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ اگر کوئی خاتون پردے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا بھی ماڈرن نہیں، ذرا بھی تہذیب و ثقافت کا خیال نہیں، اور جو لڑکیاں بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں انہیں سب سے زیادہ ماڈرن اور جدید تصور کیا جاتا ہے۔ کیا مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، مردوں جیسا لباس زیب تن کرنا، مردوں جیسی چال ڈھال اختیار کرنا، بازاری محفلوں اور دیگر قسم کی تقریبات میں شرکت کرنا، یہی سب سے بڑی ترقی ہے؟ یہی آزادی نسواں ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سن لیجئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید شدید کہ جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور محاسبہ کرے اپنے نفس اور اپنے گھر کی عورتوں کا، اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اہل خانہ اس وعید کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور آج کل کی عورتوں سے التجا ہے کہ خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، موت قریب ہے۔ ہمارا ہر اگلا قدم ہمیں موت کے قریب کر دیتا ہے۔ کب ہماری اگلی رات قبر میں ہو اس کا کوئی علم نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو عین اسلام کے مطابق ڈھال لیجئے، عین شریعت کے مطابق ڈھال لیجئے تاکہ نجات پا سکیں۔